السلام علیکم۔ کل کا درس جہاں تک چھوڑا تھا آج پھر وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج اسے مکمل کر دیتے ہیں۔ تو آئیے جو بقی آیتیں اب وہ آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہ اب آ جائیے اگلی جگہ یعنی سورہ نساء اور آیت نمبر 46 4 کی 46 من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ جو ان کا ترجمہ ہے، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف سما اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں خاص بات کو اس کے موضوع کے بارے میں۔ اچھا، مواضعہ جو موضوع اسی سے نکلا، اصل میں یہ اس کا مادہ ہے وضع، واو زاد این، وضع کہتے ہیں مکمل کر کے دینے کو، تو اسے مکمل کر کے دینے کے بارے میں وہ اس کی کلمات سے تحریف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، اور سنو، غیر مسمعین، علاوہ سنانے کے، ہمیں سناؤ نہیں، بس صرف سنو ہماری، ورائنا، اور رونت کرتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِہِم، اپنی زبانوں کو بگاڑ کر مڑوڑ کر، وطعنا فی الدین، اور تانا دیتے ہیں نظام میں، ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ قالوا سمعنا، وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کیا، واسمع، اور وہ سنتے، وانظرنا، اور وہ دیکھتے، لکان خیر لہم، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور ڈٹ جانے والا ہوتا ہے، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ان کے انکار پر، انہوں نے جو انکار کیا اس لیے اللہ کے انکار کا ان پر لعنت ہوا۔ لعن کہا جاتا ہے اس کو جو کام کرتے ہیں اور نتیجہ نہ ملے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کے طرح لعنت کہہ دینے سے ہو جائے گا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں مانتے ہیں صرف تھوڑے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے وہ بات کو مکمل کر کے دینے کے بارے میں تحریف کرتے ہیں، یعنی بدل دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنوانے کے علاوہ سنو، اور اپنی زبانوں کو موڑ کر یعنی نرمی سے رونت کرتے ہیں اور نظام میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سناؤ اور ہمیں دیکھو یعنی عمل کر کے مہلت سے دیکھو، تو ضرور ان کے لیے بھلائی ہے اور ڈٹ جانا ہے، اور لیکن ان کے انکار پر اللہ سے انہیں لعنت ہے، بس صرف تھوڑے ہیں جو وہ مانتے ہیں، یعنی صرف تھوڑے ہی ہیں جو وہ مانتے ہیں، یعنی چند ایک کے علاوہ اور کوئی مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 5 کی یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے، تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کو ان کی نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم، پس اس کا جو انہوں نے توڑ دیا، میثاقہم، اپنا معاہدہ، لعناہم، انہیں لعنت ہوئی، وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم سے ان کا پلٹنا سخت ہو گیا، یعنی اللہ کے احکامات کو سن کر وہ اس طرف پلٹ ہی نہیں سکتے ہیں، سخت ہو گیا، جس طرح آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ سے تو معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کی بات کو ہی ماننا ہے، لیکن اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا ہے، کیونکہ صرف قرآن سے سمجھتے نہیں، وہ شرک کرتے ہیں، بخاری کی اور دیگر کتابوں کی اس کے بعد سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو قرآن سے ہی نہیں سمجھتے، نہیں اللہ کی بات کو اللہ کی کلام کے ملاوٹ کے، اللہ کے غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے بغیر سمجھنا ہوگا، جب جا کے بات آئے گی۔
تو یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں بات کو، ام مواضعہ، اس کے بنا کر دینے کے بارے میں، اس کے موضوع کے بارے میں، ونسوا حظا، اور انہوں نے بھلا دیا اس حظ کو۔ حظ کہتے ہیں کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے، لذت حاصل کرنے والا فائدہ یا فضل والا حصہ، مما ذکر بھی، اس سے جو یاد دہانی دی گئی اس کتاب کے ذریعے، ولا تزالو، اور نہیں زوال ہے، اور یا اس کو آپ ہمیشگی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشگی ہے، تطلع، تمہیں اطلاع ملتی رہے گی، علی خائنۃ، ان کی خیانت پر، منہم، ان میں سے، الا قلیلا منہم، صرف تھوڑے ہیں ان میں سے، فاعفو عنہم، پس عافیت دو ان کے بارے میں، وصفہ، اور درگزر کرو، صاف کر دو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، پس اس پر جو انہوں نے ہم سے اپنا معاہدہ توڑا، انہیں لعنت ہوئی، یعنی بے نتیجہ کام، اور ہم سے ان کا پلٹنا سخت بن گیا، اور اس کو مکمل بنا کر دینے کی جگہ، یعنی موضوع کے بارے میں بات تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور وہ اس سے حظ یعنی لذت حاصل کرنے والا فائدہ بھلا دیتے ہیں جو اس کتاب کے ذریعے یاد دہانی دی گئی، اور تمہیں زوال نہیں یا ہمیشگی ہے، صرف ان میں سے تھوڑے ہیں کہ تمہیں ان میں سے خیانت کرنے والوں پر اطلاع ہوتی رہتی ہے، بس ان کے بارے میں عافیت دو اور مٹا دو، یعنی درگزر کرو، بے شک اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اسی صورت کی یعنی 5 کی ہی آیت نمبر 41 دیکھ لیجئے، یعنی 41، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن يملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو ان کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یا ایھا الرسول، اب یہاں الرسول ہے، جبکہ الرسول یعنی خاص پیغام دینے والا، تو خاص پیغام جو اللہ کی کتاب ہی ہے، یا ایھا کر کے یہ لوگوں کی طرف کہ اے وہ خاص پیغام دینے والے، یعنی اے الکتاب دینے والے، اے القرآن دینے والے، لا يحزنك الذین، تمہیں غمگین نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں انکار میں، من الذین، ان لوگوں سے، قالوا، جو یہ کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، ہم نے اپنی افواہوں کو مان لیا، یعنی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی افواہوں کو مانتے ہیں، خالی قرآن کی بات نہیں کرنا، اس میں بخاری کی ملاوٹ کے بغیر ہم سنیں گے تو بخاری کی جو افواہ ہے، جو اس کی باتیں اس کے ساتھ مانتے ہیں، تو یہ انہی کی بات ہو رہی کہ ہم نے مان لیا ان کی افواہوں کو۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور تم نے نہیں مانا ان کا پلٹنا، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور نہیں تمہیں مانا، قُلُوبُهُمْ، ان کا پلٹنا، یعنی وہ اپنے پلٹنے میں تمہیں نہیں مانتے ہیں کہ صرف قرآن کی بات نہیں سنیں گے، وہ اپنی افواہوں کے ساتھ ہی مانتے ہیں، وہ پلٹتے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، سماعون للکذب، تو وہ سنتے ہیں جھٹلانے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، وہ سنتے ہیں جیسے اگلی قوم کے لیے، یعنی کہ بعد والے کسی قوم کے لیے سن رہے ہیں، خود عمل نہیں کرنا ہے، دوسرے کے لیے سن رہے ہیں، یا تو جھٹلانے کے لیے سن رہے ہیں یا کسی اور قوم کے لیے سن رہے ہیں کہ بس وہ عمل کرے گی، خود کچھ نہیں کرنا ہے۔ لم یاتوک، نہیں وہ تمہیں دیتے ہیں، وہ کوئی عمل کر کے بھی نہیں دیتے ہیں۔ کرتے کیا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تحریف کرتے ہیں بات کو اس کے موضوع کے بعد، یعنی اس کو جو بنا کے دیا گیا ہے اس کے بعد وہ اس کے کلمات میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم،
اگر تمہیں دیا جائے ہاذا یہ فخذوہ پس اسے پکڑ لینا، یعنی جو کچھ انہوں نے دے دیا ہے بخاری کی ملاوٹ کے ساتھ، احادیث کی ملاوٹ کے ساتھ، چاہے ائمہ اربعہ والے ہوں یا اثنا عشری والے ہوں، 12 امام والے ہوں، یا اور بھی کوئی اپنی اپنی کتابوں کی ملاوٹ کرنے والے، اپنے اکابرین کی کتاب کی ملاوٹ کرنے والے، بریلوی ہے تو احمد رضا خان بریلوی کی ملاوٹ کے ساتھ، دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی کی ملاوٹ کے ساتھ، یا بہرحال تفصیل میں نہیں جائیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو یعنی جو بھی ایسے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیا جائے تو مان لو، وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ تمہیں نہیں دیا جائے بس چوکنا رہو، احتیاطاً بچو۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ، اور جو اللہ کا ارادہ ہے، فِتْنَتَهُ، کہ اس یا جو یہ ارادہ کر لے اللہ سے اپنی آزمائش کا، اپنے فتنے کا اللہ سے ارادہ کر رہا ہے، یعنی اللہ سے ارادہ کر رہا ہے، اپنے فتنے والی بات کو لا رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس ہرگز نہیں تم اس کے لیے اختیار رکھتے ہو اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ لم یرد اللہ، نہیں یہ اللہ سے ارادہ ہے، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کی تطہیر ہو ان کے پلٹنے میں، یعنی یہ لوگ خود یہ ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تطہیر ہو اللہ سے پلٹنے میں، یہ نہیں کہ اللہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو پھر سارا الزام اللہ کے اوپر ہو جائے گا، پھر حساب کتاب کس بات کا؟ اللہ نہیں کیا، جیسے ان کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں، جب خدا ہی پاک نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر خدا کس بات کی سزا دے گا؟ تو خدا پاک کر دیتا تو پاک ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ تو جو لوگ یہ اللہ سے ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تطہیر نہیں ہو اپنے پلٹنے میں، بس جیسے چل رہا ہے ہمارے اکابرین سے چلا رہا، باپ دادا سے ہوتا چلا رہا، پورا معاشرہ یوں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بات کو سن کر اس کے کلمات سے اپنی تطہیر نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں انتہائی سزا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اے الرسول، یعنی قرآن کا پیغام دینے والوں، تمہیں انکار کرنے میں جلدی کرنے والے لوگ ان لوگوں سے غمگین نہیں کریں جنہوں نے کہا ہم نے اپنے افواہوں کو مانا، اور انہوں نے پلٹنے میں تمہیں نہیں مانا، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جھٹلانے کے لیے سنتے ہیں یا اگلی قوم کے لیے سنتے ہیں، انہوں نے تمہیں نہیں دیا، وہ اسے مکمل کر کے دینے، یعنی موضوع کے بعد سے بات کی تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے پس اسے پکڑو، اور اگر تمہیں یہ نہیں دیا جائے پس اس سے احتیاطاً بچو یا اس سے چوکنا رہو، اور جو اللہ سے اس فتنے کا ارادہ کرے یا اس آزمائش کا ارادہ کرے تو پس ہرگز تم اللہ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے ہو۔ یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے پلٹنے میں کہ تطہیر کا ارادہ اللہ سے نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے صاف ستھرا ہونا یا غیر جانبدار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں انتہائی سزا ہے۔ اب آ جائیے آخر میں 9 کی 9 بھی دیکھ لیجئے، صرف چھوٹی سی آیت ہے اور اس سے بات بڑی واضح ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ خدا کی آیتوں کی بس تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روک دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں برے ہیں۔ اشتروا، حاصل کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ثمنا قلیلا، فائدہ تھوڑا، فصدوا، پس وہ زبردستی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، زبردستی رکاوٹ والے ہوتے ہیں، ان سبیلہ، اس کے راستے کے بارے میں، اللہ کے راستے کے بارے میں، انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، وہ اللہ کی آیتوں کا تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں بس اس کے راستے کے بارے میں زبردستی روکتے ہیں، تو جو وہ عمل کرتے ہیں بے شک ان کی برائی ہے۔ تو میرے خیال میں بات کی کافی وضاحت ہو گئی۔ آخر میں اس کو اگر تھوڑا سا آج کے دور میں کہیں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ لوگ دعوے دار تو ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلمات کو اس کے موضوع سے جو کچھ اللہ نے بنا کر دیا ہے اس سے تحریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، اور جو وہ بدلتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بدلنا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری ملاوٹ والی بات دو، اگر یہ دو گے تو ہم مانیں گے، اور اگر یہ نہیں دو گے ملاوٹ کے بغیر تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو دراصل ایسے لوگ جو اللہ کی بات کو بدل ڈالتے ہیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اور جو کچھ اگر تھوڑا فائدہ وہ حاصل بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آخرت میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو میرے خیال میں بہرحال کافی وضاحت ہو گئی ہے اور طویل ہو گیا، تو میں مزید اس پر آگے نہیں بڑھوں گا، پھر کچھ سوال پوچھنا ہو تو بعد میں پوچھنا۔ السلام علیکم۔